اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویشترط نیت النیابت بان یقصد کونہ نائبا۔ بس آج ہماری نیابت کی صحت کی شرائط کے بارے میں ہے۔ نیابت کی صحت کی شرائط کے بارے میں ہے، تو عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ نیابت کی صحت کی تقریباً 2 شرائط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نائب نیت کرے نیابت کی کہ میں نائب ہوں کسی کا اور اس کی حج کر رہا ہوں، میں اپنی حج نہیں کر رہا ہوں۔ نیابت کی نیت کرنا شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ منوب عن کو بھی معین کرے، قصداً یعنی قصد کرے، منوب عن کو معین کرنے کا بھی قصد کرے۔ نیابت کی صحت کی پہلی شرط یہ ہے کہ نائب نیابت کی نیت کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قصد میں، ٹھیک ہے نا، منوب عن کو بھی معین کرے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ نائب نیابت کی نیت بھی کرے کہ میں نائب ہوں کسی کا، اپنی حج میری نہیں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منوب عن کو بھی معین کرے قصداً۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے اگر نائب جو ہے وہ منوب عن کو معین کر لے نیت میں تو یہ کافی ہے، نیابت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ بلکہ کہا اگر منوب عن کو آدمی نیت میں معین کر لے، منوب عن کا قصد کر لے تو یہ کافی ہے۔ منوب عن کا قصد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نائب ہوں، یہ حج میری نہیں ہے، یہ کسی کی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اور جب نیت کے علاوہ باقی افعال جب انجام دینے لگے گا تو پھر مستحب ہے کہ حتیٰ اس کا نام بھی لے، منوب عن کا نام بھی لے کہ اللہم ما اصابنی من تعب و لغوب او نصب فاجر فلاں ابن فلاں، ٹھیک ہے، کہ جو کچھ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے اس حج کرنے میں، اس کا اجر فلاں ابن فلاں کو دے۔ مستحب ہے اس کا نام بھی حتیٰ لے۔ یہ جناب علی شرائط تھیں صحت نیابت کی۔ صحت نیابت کی کتنی شرائط ہو گئی میرے عزیزو؟ 2۔ نائب نیابت کی نیت کرے کہ یہ میں نائب ہوں کسی کا، یہ میری حج نہیں ہے، ایک نیت نیابت شرط ہے، اور دوسری منوب عن کو بھی معین کرے، قصد میں، ارادہ میں، نیت میں منوب عن کو بھی معین کرے۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے منوب عن کو معین کر لے نیت میں تو یہ کافی ہے، نیابت کی نیت ضروری نہیں ہے۔ منوب عن کی نیت کرنا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نیابت کی نیت بھی اس میں آ جاتی ہے، نیابت کی نیت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر جان شروع ہو رہے ہیں احکام نیابت۔ احکام نیابت میں سے یہ ہے کہ نائب کا ذمہ حج سے بری ہو جاتا ہے، منوب عن کا ذمہ بھی حج سے بری ہو جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر نائب جو ہے محرم احرام کی حالت میں ہو اور حرم میں داخل ہونے کے بعد مر جائے، اگرچہ حرم سے بعد میں داخل ہو کے خارج بھی ہو جائے، پھر بھی وہ جو حج کی ہے وہ نائب کے ذمے سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور منوب عن کے ذمے سے بھی جو ہے وہ حج مجزی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ بلا کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ احکام نیابت، نیابت کے احکام۔ نیابت کے احکام میں سے عرض کیا ہے کہ نائب کا ذمہ اور منوب عن کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ کب؟ اگر نائب احرام کی حالت میں مر جائے حرم میں داخل ہونے کے بعد۔ یہ جو موت ہے وہ کب؟ حرم میں داخل ہونے کے بعد۔ اگر نائب حرم میں داخل ہونے کے بعد مر جائے حالت احرام میں تو وہ حج نائب سے بھی مجزی، منوب عن سے بھی وہ
मुजज़ी हो जाती है, अगरचे हरम में दाखिल होने के बाद वो दोबारा कोई चीज़ पीछे रह गई थी, दोबारा हरम से खारिज भी हो जाए, लेकिन एक मरतबा हरम में दाखिल हो गया हो तो उसकी जो हज है वो ठीक है। नायब का ज़िम्मा भी बरी हो जाता है, मनूब अन का ज़िम्मा भी बरी हो जाता है। ठीक हो गई बात आगे जान। इसके बाद हमारा एक मतलब ये है कि अगर नायब जो है हरम में दाखिल होने से पहले मर जाए, नायब हरम में दाखिल होने से पहले मर जाए, चाहे उसने एहराम बांधा हो या एहराम ना बांधा हो, अगर हरम में अभी दाखिल नहीं हुआ, हरम में दाखिल होने से पहले नायब मर जाता है, एहराम की हालत में हो या ना हो, ये हज नायब और मनूबोनान दोनों की तरफ से यह हज सही नहीं है। हज सही नहीं है, नायब की तरफ से भी सही नहीं है और मनूबोनान की तरफ से भी ये हज सही नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि ये नायब हरम में दाखिल होने से पहले मर गया है, अब ये हज भी मुजज़ी नहीं है, तो ये नायब जो है अगर अजीर था और इसने उजरत ली हुई थी, तो ये जो उजरत है ना, वो उजरत ये वापस करेगा, उजरत ये वापस करेगा। अब बात ये है कितनी उजरत वापस करेगा, तो फिर इजारे के ऊपर इसका इन्हिसार है। अगर इजारा था फ़ेल हज का ख़ास तौर पर, पहली सूरत फ़ेल हज के लिए इजारा था, या इजारा था मुतलकन के हज करो, ठीक है, दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत ये थी कि इजारा हज का भी था और जाने का भी इजारा था, जाने की भी उजरत देनी थी, तीन हो गई। चौथी सूरत ये है कि इजारा था जनाब अली हज का भी और जाने का भी और आने का भी, ये चार सूरतें बनती हैं। इन चार सूरतों में जो अहकाम हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक हो गई मेरे बच्चे बात। अब एक मरतबा लुत्फ़न फिर तवज्जो फरमा लो और मैं ये सारी सूरतें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज यूँ ही दर्स को शुरू किया तो अर्ज़ किया सेहत नियाबत की शराइत, नियाबत के सही होने की शराइत दो बयान की हैं। एक ये है कि नायब नियाबत की नीयत करे, शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि मनूबोनान को भी नीयत में मुअय्यन करे। फिर बयान क्या है अहकाम नियाबत के नायब और मनूबोनान का ज़िम्मा बरी हो जाता है अगर नायब मुहरिम हो और हरम में दाखिल होने के बाद मर जाए, हरम में दाखिल होने के बाद मर जाए। बार बार कह रहा हूँ, अगरचे हरम से दाखिल होने के बाद खारिज भी हो जाए, निकल भी जाए और मर जाए, चूँकि एक मरतबा हरम में दाखिल हो चुका है, ये हज जो है ये हज ठीक है, नायब भी बरी हो जाएगा और जिसकी तरफ से हज की जा रही थी वो भी क्या है जान बरी हो जाएगा। और इसके बाद बात की है कि अगर नायब जी हरम में दाखिल होने से पहले मर जाए फिर क्या हुक्म है, तो अर्ज़ है चाहे उसने एहराम बांधा था या नहीं बांधा था, ये हज सही नहीं है। अगर हरम में दाखिल होने से पहले मर जाए ये हज सही नहीं है, नायब की तरफ से भी और मनूबोनान की तरफ से भी ये हज सही नहीं है। और ये जो उजरत है इसको लौटाया जाएगा। ये जो नायब अजीर था अब तो गया क्योंकि मर, तो जो उजरत इसने ली थी ये उजरत क्या करेगा वापस करेगा। अब ये है कि वापस जो उजरत है वो कितनी उजरत करनी है। अब इजारे पर इन्हिसार है, आपको चार सूरतें बना कर दी हैं। इजारा सिर्फ हज का था एक, इजारा मुतलक था हज के लिए दो, इजारा हज का था और जाने के ऊपर भी था कि उजरत देंगे तीन, चौथी थी कि हज पर भी था जाने का भी और आने का भी था। इन चार सूरतों के अहकाम मुख्तलिफ होंगे। इबारत से हम मतलब जो है आपकी खिदमत में निकालते हैं। वयुश्तरतु नियतु नियाबत बिअन यक़सुदा कौनहु नाइबन, शर्त है नियाबत की नियत करना बिअन यक़सुदा कौनहु नाइबन, वो कसद करे नाइब के वो नाइब है, नाइब है किसी का, अपनी हज नहीं। वलम्मा कान ज़ालिका अम्रु मिन तअयीन मन यनूबु अन, और जब ज़ालिका ये नियत नियाबत, जब ये नियत नियाबत आम है कैसे मिन तअयीन मन यनूबु अन के मनूबुन अन को मुय्यन करने से नियाबत की नियत करना आम है। नब्बहु अला एतिबारही यज़न, मुसन्निफ ने तंबीह की अला एतिबारही, मनूबुन अन के एतिबार पर भी तंबीह की है अपने इस कौल के ज़रिए।
व तायीन मनूबन कसदन, मनूबन को वो मुयन करे कसदन, कसदन यानी उनका कस्द करे, फी नियत कुल्ल फ़ेलन यफ्ताकिरु इलैहा, हर फ़ेल की नियत में यफ्ताकिरु इलैहा जो नियत का मोहताज है। जैसे मसलन तवाफ़ है, साई सफ़ा और मरवा है। वलो इक्तसरा फी नियत अला तायीन मनूब अन, शहीद फरमा दें सानी, वलो इक्तसरा अगर ये शख्स नायब इक्तफ़ा करे नियत में मनूबन अन को मुयन करने पर, बेअयनवी अन्नहु अन फुलां, यानी नियत करे कि ये हज अन फुलां शख्स की तरफ से अज्जा, तो ये हज क्या है, मुजज़ी है। लिअन्न ज़ालिका यस्तलज़िमु नियाबत अन्हु, लिअन्न ज़ालिका ये मनूबुन अन को मुयन करना, यस्तलज़िमु नियाबत अन्हु इसका लाज़िम ये है कि उसने मनूबुन अन को क्या है आगा जान, ये लाजिम है। दोबारा सुनो, दोबारा बेअयनवी अन्नहु अन फुलां, नियत करे अन फुलां की फुलां शख्स की तरफ से अज्जा, तो ये हज क्या है, ये मुजज़ी है और ये नियत जो है ठीक है। लिअन्न ज़ालिका यस्तलज़िमु नियाबत अन्हु, चूँकि ये मनूबुन अन को मुयन करना लाजिम है, नियाबत भी लाजिम है, नियाबत को भी ये लाजिम है। इसका मतलब ये है कि ये नायब है। वला युस्तहब्बु तलफ़्फ़ुज़ु बिमदलूल हाज़ल क़स्द, इस कस्द का तलफ़्फ़ुज़ करना मुस्तहब नहीं है। नियत में मनूबुन अन करना है, उसका नाम लेना, नियत में तलफ़्फ़ुज़ करना मुस्तहब नहीं है। वइन्नमा युस्तहब्बु तायीनुहु लफ़्ज़न, मुस्तहब है मनूबुन अन को मुयन करे लफ़्ज़न, कब, इन बाकी ये अफ़आल हज में लफ़्ज़न मनूबुन अन को मुयन करे। वफ़िल मवातिन कुल्लिहा, और तमाम मवातिन में बेकौल, अपने इस कौल के ज़रिए, अल्लाहुम्मा मा असाबनी मिन तअबिन औ लुगूबिन औ नसबिन फ़अजुर फुलां इब्न फुलां व अजिरनी फ़ी नियाबती अन्हु। ऐ मेरे अल्लाह, मा असाबनी मिन तअबिन, मुझे जो ताब और थकावट लगी है, और लुगूबिन और रंज मिला है, मुझे रंज पहुँचा है, और नसबिन ये रहमत है, ये सारे ताबिन लुगूबिन नसबिन अत्फ़ तफ़सीर है, सारा एक माना में है। मिन ताबिन थकावट, लुगूब रंज, ज़हमत, नसबिन ज़हमत तकलीफ हुई है, फ़अजुर फुलां इब्न फुलां, तो ये फुलां इब्न फुलां को इसका अजर दे। व अजरनी फ़ी नियाबती अन्हु, और मुझे भी इसकी नियाबत में अन्हु उसका क्या दे, अजर दे। व अजरनी फ़ी नियाबती अन्हु, और मुझे भी अजर दे, फ़ी नियाबती अन्हु, मुझे भी अजर दे, फ़ी नियाबती अन्हु उसकी नियाबत में मुझे भी अजर दे। वहाज़ा अम्रुन खारिजुन अनिन नियते, ये अम्र नियत से खारिज है। मुतक़द्दिमुन अलैहा औ बादहा, मुतक़द्दिम है अलैहा नियत पर, मुतक़द्दिम भी हो सकता है, और बादा ये नियत के बाद भी हो सकता है। अहकाम नियाबत शुरू हो गया जान। व तबरउ ज़िम्मतु व ज़िम्मतुन नाइब मिनल हज व कज़ालिक ज़िम्मतुल मनूब अन व इन कानत मशगूलतन। तबरउ ज़िम्मतु ज़िम्मतुन नाइब मिनल हज से नाइब का ज़िम्मा भी बरी हो जाएगा, और इसी तरह मनूबुन अन का ज़िम्मा भी बरी हो जाएगा। इन कानत मशगूलतन, अगर ज़िम्मा क्या था, मशगूल था मनूबुन अन का। लौ माता, कब ज़िम्मा बरी हो जाएगा, लौ माता नाइब मुहरिमन बाद दखूलिल हरम, अगर नाइब मर जाए मुहरिमन इहराम की हालत में हरम में दाखिल होने के बाद। ज़र्फ़ुन लिल मौत, ये दखूल हरम ज़र्फ़ है मौत का, यानी मौत हरम में दाखिल होने के बाद हो। ला लिल इहराम, ना ये दखूल हरम ज़र्फ़ है इहराम का, इहराम का ज़र्फ़ नहीं, मौत का ज़र्फ़ है, यानी मौत हरम में दाखिल होने के बाद हो। वइन खरज मिन हो, अगरचे वो नाइब खरज मिन हो यानी मिनल हरम, हरम से खारिज भी हो गया, बादहू ए बादा दखूलिही, यानी हरम में दाखिल होने के बाद, हरम में दाखिल होने के बाद अगरचे वो खारिज भी हो गया हो। अच्छा तवज्जो करो। व मिसलु मौलो मालो खरजा मिनल हरम अहज़न, आगे बता रहे हैं, व मिसलु इसी फ़र्ज की मिसल है, अगर वो इहराम से खारिज हो जाए, अहज़न भी, यानी अगर इहराम से भी खारिज हो जाए फिर भी वो हज किया है उसकी ठीक है। व मिसलु इसी फ़र्ज साबिक़ की मिसल है, मालो खरजा मिनल इहराम अहज़न, अगर वो इहराम से भी खारिज हो गया हो तो भी हज मुजज़ी है। कमालो मात बैनल इहरामैन, जैसा कि अगर वो मर जाए बैनल इहरामैन, दो इहरामों के दरमियान, इहराम उम्रा और इहराम हज के दरमियान मर जाए,
الا انہ لا يدخل فی العبارت، مگر یہ کہ یہ فرض جو ہم کر رہے ہیں احرام کے بعد والا، احرام سے خارج بھی ہو جائے والا، الا انہ لا يدخل فی العبارت، یہ فرض عبارت میں داخل نہیں ہے. کیوں؟ لفرضہ الموت فی حال کونہ محرما، کیونکہ مصنف نے فرض کی ہے موت واقعی فی حال کونہ محرما، اس سال میں کہ نائب محرم ہو. آپ دیکھیں عبارت لو مات النائب محرما، نائب مر جائے احرام کی حالت میں. عبارت احرام کی حالت بتا رہی ہے، احرام سے خارج ہونے والی حالت نہیں بتا رہی. الا انہ لا يدخل فی العبارت، مگر یہ کہ یہ فرض دوسرا جو ہے یہ داخل نہیں ہے عبارت مصنف میں. لفرضہ الموت فی حال کونہ محرما، کیونکہ فرض ہی مصنف نے فرض کیا ہے موت کو فی حال کونہ محرما، اس حال میں کہ نائب کیا ہو، محرم ہو. محرم والی صورت مصنف نے فرض کی ہے. توجہ کرو، ولو قال بعد الاحرام ودخول الحرم شاملہما، ولو قال شہید ثانی فرماتے ہیں اگر مصنف کہتے بعد الاحرام و دخول الحرم، اگر وہ مر جائے احرام کے بعد اور دخول حرم کے بعد، شاملہما، تو یہ فرض شاملہما دونوں صورتوں کو شامل تھا. کیوں؟ لصدق البعدیت بعدہما، کیونکہ بعدیت صد کرتی ہے بعدہما، احرام اور دخول حرم کے بعد، کیونکہ بعدیت صد کرتی ہے بعدہما، احرام اور دخول حرم کے بعد. بعدیت صد کرتی ہے بعدہما، احرام کے بعد بھی اور دخول حرم کے بعد بھی. کسی نے اشکال کیا آگا جان، سوال مقدر کا اولویت الموت جو ہے یہ جواب ہے. کسی نے اشکال کیا ہے کہ جب بندہ احرام کی حالت میں حرم میں داخل ہونے کے بعد مر جائے تو وہ حج سے نائب بری ہو جاتا ہے، منوب عنان بھی بری ہو جاتا ہے. جب احرام کی حالت میں مر جائے حرم میں داخل ہونے کے بعد تو حج ٹھیک ہے، تو احرام سے خارج ہونے کے بعد بدرجہ اولا وہ حج کیا ہے، ٹھیک ہے. سوال سمجھیں، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ جب احرام کی حالت میں مر جائے حرم میں داخل ہونے کے بعد تو حج ٹھیک ہے، تو احرام سے نکل آنے کے بعد بدرجہ اولا وہ حج کیا ہے، ٹھیک ہے. سوال ہے، اس سوال کا جواب فرماتے ہیں وَأَوْلُوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتُهُ مَمْنُوعَةٌ، اولویتہ حکم کے لحاظ سے اولا ہونا، مَعَ الْمَوْتُ بَعْدَهُ، موت بعدہ احرام کے بعد موت، منہ حالتہ حالت احرام سے، ممنوعۃ یہ ممنوع ہے. اولویت الموت بعدہ منہ حالتہ ممنوعۃ، ٹھیک ہے. اولویت یعنی حکم کے لحاظ سے کیا ہے، یہ اولا ہے. موت بعدہ، موت احرام کے بعد ہو تو یہ اولویت رکھتا ہے حکم. منہ حالتہ ممنوعۃ، احرام کی حالت میں موت ہونے سے یہ کیا ہے، ممنوعۃ، ممنوع ہے. کیا ممنوع ہے؟ اس لیے کہ شاید احرام کی خصوصیت ہو، احرام میں مر جائے تو حج ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں احرام کے بعد بدرجہ اولا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. دوبارہ وَأَوْلِوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ، موت بعدہ احرام کے بعد موت، منہ حالتہ احرام والی حالت سے، ممنوعۃ ممنوع ہے. اولویت الموت یعنی اولویت کا مطلب از لحاظ حکم، حکم کے لحاظ سے جو اولویت ہو رہی ہے موت احرام کے بعد، منہ حالتہ احرام والی حالت سے، یہ کیا ہے، ممنوعۃ ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں جو مرا تو حج ٹھیک ہو گئی تھی، شاید اس احرام کی خصوصیت تھی. ٹھیک ہے، یہ نہیں، آپ احرام کے بعد بدرجہ اولا نہیں لے سکتے. ولو مات قبل ذلك سواء كان قد احرم ام لا لم يسع الحج عنهما، اگر نائب مر جائے قبل ذلك قبل دخول الحرم، سواء كان قد احرم ام لا، چاہے نائب نے احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو، لم يسع الحج عنهما، حج صحیح نہیں عنهما، نائب کی طرف سے بھی صحیح نہیں اور منوب عنان کی طرف سے بھی صحیح نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ أَجِيرًا، اگر نائب اجیر تھا، وقد قبض الاجرت، اور اس نے اجرت کو کیا عزیزو قبض کیا تھا، استعید من الاجرت بنسبت ما بقی من العمل المستاجر علیہ،
تو یہ اجرت کو جو باقی عمل ہے جس پر اجارہ ہوا تھا اس کی نسبت یہ اجرت کو کیا کرے گا؟ اس تو عیدہ لوٹائے گا۔ اب آگے جو اجارے کی صورتیں اس پہ توجہ دو۔ فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خَاصَّةً، اگر اجارہ صرف خاص طور پر حج کا تھا، او مطلقاً یا مطلقاً حج پہ اجیر تھا کہ حج پہ جاؤ، وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ استحق بنسبت الی بقیت افعال الحج، وکان موت، نائب کی موت واقع ہو بعد الاحرام، نائب کی موت واقع ہو گئی تھی احرام کے بعد، استحق بنسبت الی بقیت افعال الحج، تو یہ نائب جو ہے کیا ہوگا آگا جان؟ استحق کا مستحق ہوگا بنسبت احرام، احرام کی نسبت جو باقی افعال حج کے ساتھ بنتی ہے اس نسبت سے یہ اجرت کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى الذِّهَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةُ الذِّهَابِ وَالْإِحْرَامِ وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي، إِنْ كَانَ اگر یہ اجارہ علیہ فعل حج پر تھا، وَعَلَى الذِّهَابِ اور جانے پر تھا، جانے کی بھی اجرت دینی تھی، استحق اجرت الذهاب والإحرام، یہ شخص جانے کی اجرت کا بھی اور احرام کی اجرت کا مستحق ہے، وہ استعید الباقی اور باقی اجرت کو لوٹا دے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعُودِ، ان کان اگر یہ اجارہ استجار علیہما فعل حج پر تھا، والذهاب اور جانے پر تھا، وعلى العود اور عود پر بھی تھا، فبالنسبة إلى الجميع، تو اجرت کی نسبت تمام کی لحاظ سے ہوگی، تمام افعال کے لحاظ سے ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، اگر اس نائب کی موت واقع ہو جائے قبل الإحرام، احرام سے بھی پہلے ہو، اگر اس نائب کی موت احرام سے پہلے واقع ہو جائے، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ پہلی دو صورتوں میں، پہلی دو صورتیں جب فعل حج کا اجیر تھا خاص طور پر یا مطلقاً حج کے لیے اجیر بنایا تھا، ان پہلی دو صورتوں میں فعل حج خاص طور پر یا مطلقاً، لا یستحق شیئا، کسی چیز کا مستحق یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وفی الاخیرین بنسبت ما قطع من المسافت الی ما بقی من المستاجر علیہ، وفی الاخیرین جب اجارہ فعل حج پر تھا، ٹھیک، اور کس پہ تھا آگا جان؟ اور جانے پر بھی اور آنے پر بھی تھا، آخری صورتیں یہ تھی نا، فعل جو اجارے والا ہے وہ کس پہ تھا؟ آخری صورتیں کیا تھی؟ اجارہ فعل حج پر اور جانے پر، اجارہ حج پر اور اس کی واپسی پر بھی اجارہ تھا۔ وفی الاخیرین آخری دو صورتوں میں بنسبت ما قطع من المسافت، جو نسبت اس نے قط کی ہے اس کی اجرت لے گا، الی ما بقی من المستاجر علیہ، جو عمل باقی ہے جس پر اس کو اجارہ لیا گیا ہے اس کی نسبت جو مسافت طے کی ہے اس کی وہ اجرت کیا ہے جان؟ لے گا۔ وفی الاخیرین آخری صورتوں میں بے نسبت ما قطع من المسافت، اس کی نسبت اجرت لے گا جو اس نے مسافت طے کی ہے کہ الی ما بقی من المستاجر علیہ، وہ جو باقی ہے من المستاجر علیہ، جو عمل اجارے کا باقی ہے اس کی نسبت جو مسافت طے کی ہے اس کی اجرت لے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک قول ہے جان، وہ کہتے ہیں کہ اگر اجارہ مطلق ہو، مطلق حج پہ اس کو اجیر بنایا گیا ہو مطلق، تو اس صورت میں جو جانے کی اجرت ہے وہ لے سکتا ہے۔ جب اجارہ مطلق ہو، مطلق حج پر، تو ایک قول یہ کہہ رہا ہے کہ جانے کی اجرت جو ہے نا یہ بندہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جماعت نے یہ بات کی ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات ضعیف ہے۔ اگر اجارہ مطلق حج کے لیے تھا، مطلق حج کے لیے، تو کہنا کہ جانے کی اجرت لے سکتا ہے یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کا مفہوم جو ہے نا وہ اس کو شامل، جانے کو شامل نہیں ہے، حج کا مفہوم اس جانے کو شامل نہیں ہے۔ اگرچہ جانا مقدمہ ہے، اگرچہ جانا مقدمہ بنتا ہے، لیکن پھر بھی حج کا مفہوم اس کو شامل نہیں ہے۔ اما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود، اما یہ قول کہ یہ نائب اجیر مستحق ہے مع الاطلاق، جب
مطلق حج کے لیے اجارہ ہو بنسبت ما فعل من الذهاب، وہ جو اس نے سفر طے کیا ہے، ذہاب جو کیا ہے، الا مجموع من ہو، اس مجموع من ہو، اس ذہاب من الافعال الحج والعود، افعال حج لوٹنے اور جانے کی نسبت جو جانے کا ہے وہ مستحق ہے اجرت کا۔ اما القول، اما یہ قول بانہ یستحق مع الاطلاق، کہ یہ نائب مستحق ہے اطلاق کی صورت میں، اطلاق حج کی صورت میں جب اجیر بنایا، بنسبت ما فعل من الذهاب، وہ جو اس نے جانے کا کام کیا ہے وہ بے نسبت ہے، الا مجموع من ہو، مجموع من ہو ذہاب و من افعال الحج والعود، اس مجموع کی نسبت جو جانے والی اجرت ہے یہ لے سکتا ہے۔ کما ذهب الیہ جماعت، جیسا کہ اس قول پر ایک جماعت گئی ہے، ففیہ غایت الضعف، اما القول ففی غایت الضعف، ٹھیک ہے۔ یہ جو قول ہے جماعت کا یہ انتہائی ضعیف ہے، کیوں؟ لأن مفہوم الحج لا يتناول غیر المجموع المرکب من افعال خاصہ دون الذهاب الیہ، اس لیے کہ مفہوم حج شامل نہیں ہے غیر المجموع المرکب من افعال، ٹھیک ہے، مفہوم حج شامل نہیں ہے غیر المجموع المرکب من افعال خاصہ، اس مجموع جو مرکب ہے افعال حج خاص طور پر، اس کو یہ مفہوم حج جو ہے شامل نہیں ہے دون الذهاب الیہ۔ نہیں، بات میں نہیں کلیئر کر پایا آپ کی خدمت میں، معذرت۔ لأن مفہوم الحج لا يتناول غیر المجموع المرکب من افعال الخاصہ، اس لیے کہ مفہوم حج شامل نہیں ہے سوائے، مفہوم حج کس کو شامل ہے؟ مفہوم حج شامل نہیں ہے سوائے مجموع کے جو مرکب ہے افعال حج کے، خاص طور پر دون الذهاب الیہ، جانا حج میں شامل نہیں ہے۔ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُقَدِّمَةً لِلْوَاجِبِ، اگرچہ ذہاب کو مقدمہ قرار دیں واجب کے لیے، واجب حج کے لیے اگرچہ جانا مقدمہ ہے، پھر بھی حج میں یہ شامل نہیں ہے۔ وَالْعَوْدِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، اور جو عود ہے، ٹھیک ہے، الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ، اس عود کی بھی دخالت نہیں ہے، لا مدخل لہو، اس عود کی دخالت نہیں ہے، فی الحقیقت، حقیقت حج میں یہ عود بھی داخل نہیں ہے۔ ولا ما یتوقف علیہا بوجہ، اور حج بھی علیہا، اس علیہا کی ضمیر جا رہی ہے ما یعنی اس عود پر، اور حج بھی اس عود پر موقوف نہیں ہے، بے واجہن، کسی واجہ پر بھی، بے واجہن یعنی حج بھی اس پر موقوف نہیں ہے۔ والعود الذی لا مدخل له فی الحقیقت، عود جو ہے اس کی بھی حقیقت حج میں دخالت نہیں ہے۔ ولا ما یتوقف علیہ بواجہن، اور یہ حج جو ہے اس عود پر موقوف بھی نہیں ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔